کہا یا رسول اللہ علی کہہ رہے تھے کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا میرے بھائی کو بلاؤ. کہ یا علی آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. یا علی جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں. آدھا ٹائم گزر چکا ہے, چلیں گے کچھ دیر ابھی. گرامی مولا میں جو رتبہ پیش کرتا ہوں مولا کا کہا دونوں قبلوں پہ نماز پڑھے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو اب مولا امام سجاد نے بہت زیادہ اپنے دادا مولا امیر علیہ السلام کے فضائل کو سنایا, پھر اپنے خاندان کا تعارف کروایا. میں وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, بس یہی ایک جملہ. ایک مرتبہ مولا سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کیا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 فضائل ہمارے. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت. توجہ توجہ عزیزان گرامی. والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. مولا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں دیا, ہمیں. توجہ مولا فرما رہے ہمارے دشمنوں کو نہیں, جو پہنچ رہے ہیں جیتے رہے ہیں. توجہ پیغمبر نے فرمایا تھا کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا تھا, دشمنوں کی اولاد بیٹھا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. مولا اس کے سامنے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمارے غیر کو نہیں. توجہ بھائی میں جملے بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں, اور مجھے پتا چلا کل ہی پتا چلا یہاں سے جانے کے بعد لائیو جا رہا ہے, اور صرف لائیو نہیں جا رہا کئی ٹی ویوں پہ جا رہا ہے. تو اب سن لیجئے گا بڑی ذمہ داری سے. مولا فرمایا اعطینا ستا, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. مولا سجاد دربار یزید میں فرما رہے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں دیا. ایک مرتبہ مولا کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جو تخت پہ بیٹھا تھا. اب پتا چلا تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا. پہنچتے رہیے گا, مجھ سے نہ کہلوائیے گا. یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہے؟ بھائی پاکستانی بیٹھے ہیں نا یہاں؟ بھئی پاکستانی اس جملے سے مزہ لیں گے, ہندوستان کے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے. سن لیجئے عزیزان گرامی, تخت پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آ جاتا. کسی نے پاکستان میں کہا تھا ڈگری ہوتی ہے. اب پہنچ گئے جی, جو پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں. پہنچ رہے ہیں. آتی کیسے علم تغافل میں روشنی, آتی کیسے علم تغافل میں روشنی. کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے. بھئی مجمع چلتا رہے اب میرے ساتھ. تو مولا فرما رہے 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اعطینا العلم, اللہ نے علم ہمیں عطا کی. والحلم, بردباری, فوربیرنس, تحمل, برداشت. توجہ علم والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ علم آتا ہے, برداشت چلی جاتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی پریشان ہیں. آپ لوگوں کا بھی تجربہ نہیں ہوا شاید. جس کا علم زیادہ ہوگا نا, آپ مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنا بھی نہیں آتا ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. او بھائی ہاں ہوں کر دے. عزیزان گرامی عام طور سے جب علم آتا ہے نا تو برداشت چلی جاتی ہے انسان. کیوں زحمتیں کر کے علم لینا پڑتا. توجہ, کچھ زحمتیں اٹھا کے علم حاصل کرتے ہیں, کچھ علم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں.
میرے جملے پہنچ رہے نہیں؟ حضرات گرامی آل محمد کا مقام الگ ہے. میرے جملے پہ غور کر لیجئے گا. خدا را میں جو پیش کر رہا ہوں بغیر تعصب کے سنیے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ ہمیں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. حلم، بردباری، برداشت، تحمل اللہ نے ہمیں عطا کی. پھر مولا فرماتے ہیں وَالسَّمَاحَةَ. سماحت یعنی بزرگواری. بزرگواری سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بزرگوار ہے. توجہ عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. توجہ پہنچ گئے یا نہیں؟ مولا فرما رہے ہیں یزید تو بوڑھا تخت پہ بیٹھا، میں جوان قید میں ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ عظمت ہے آل محمد کی. کوئی قیدی ہو کے بھی بزرگوار ہے، کوئی بوڑھا ہو کے بھی ذلیل و خوار ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مولا سجاد کے جملے سونے کے پانی سے لکھیے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں اللہ نے علم ہمیں عطا ہے. اعطینا العلم والحلم والسماحۃ. سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں. والفصاحۃ، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. توجہ یعنی مولا فرمائے او یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا ہو. میں جانتا ہوں میں سخت انداز سے پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرے جملے سخت ہیں. عزیزان گرامی یہ مولا سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. وہ علی ہیں جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے. حضرت گرامی جب یہ اہل بیت علیہ السلام خطبہ دیں تو بڑے بڑے تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے ان کے گھرانے کا بچہ بھی بولتا ہے، بچی بھی بولتی ہے، تو سب کو ماننا پڑتا ہے. ان کی فصاحت و بلاغت الگ ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرت گرامی؟ مولا نے فرمایا کہ یزید اللہ نے فصاحت ہمیں عطا کی ہے. پھر فرماتے ہیں پانچویں چیز اللہ نے ہمیں عطا کی والشجاعت. شجاعت، جوان مردی، دلیری، بے خوفی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید فوج تیری، سکہ تیرا، تخت تیرا، تاج تیرا، حکومت تیری. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سب کچھ تیرا اور سب کچھ ہو کے تیرے دل میں خوف ہے. اور ہمیں آ کے دیکھ زنجیروں میں بغیر خوف کے ہم کھڑے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. حضرات گرامی یہاں تک کہ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے لکھا علی کی شیر دل بیٹی. یزید ڈرا نہیں سکا، جلاد کو بلاتا، کبھی کسی کو کہتا، کرنے کسی بھی طرح سے. عزیزان گرامی میں جملے مکمل کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی. والشجاعت. پھر فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ. اب مولا کیا کہنے کہ بھی دیکھ یزید حکومت تیری ہے، یہ جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. جنہیں کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں. منافق ڈر کے مارے فرش محفل میں نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے. یہ روب ہے آل محمد کا. مولا سجاد فرما رہے ہیں یہ شجاعت اللہ نے ہمیں مومنوں کے دلوں میں محبت. حضرت گرامی بہت عجیب و غریب شے ہے کہ مومن اسے پتہ بھی نہیں ہوگا نا محرم آ گیا یا نہیں، اس کا دل بتائے گا کوئی بات ہے.
میرا دل مچل رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ وہ دور ہو کہیں پردیس میں ہو, مجلس نہ ہو رہی ہو, دل تڑپ کے بتا دے گا محرم کہیں قریب ہے. یہ جو اشک بہ رہے ہیں کسی محرم کی علامت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ تو جانے گرامی مولا نے فرمایا کہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. بھئی وقت گزر گیا, میں جاری رکھوں. اعطینا ستن وفضلنا بسبعین, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 ہماری فضیلتیں. فضلنا بأن من النبی المختار, نبی مختار ہم میں سے. میں اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. حضرات گرامی ایک مرتبہ جو لوگ پہنچ گئے, میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں, نہج البلاغہ کا خط ہے مولا امیر علیہ السلام کا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سید رضی جنہوں نے جمع کی ہے نا نہج البلاغہ, مولا کے خطبے, خطوط اور مولا کی کلمات قصار, تو وہ کہتے ہیں کہ من احسن الرسائل, مولا کا سب سے خوبصورت خط وہ یہ والا خط ہے. اب میں آپ کو وہ خط سنانے لگا ہوں, میں خون جگر دوں گا یہاں پہ, کہ مولا نے لکھا ہے یزید کے باپ کو. پہنچ رہے ہیں؟ تو اس نے لکھا تھا خط, میں جلدی بہت مضمون پیش کروں گا. اس نے خط لکھا کہ یا علی جنگ نہ کیجئے, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. عراق آپ کا, شام ہمارا, کہ ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. تو مولا نے اس کے جواب میں خط لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے. اب سنیے گا, میں خط پڑھنے لگا ہوں, میں سارا خط نہیں پڑھوں گا. مولا کا یہ صرف ایک چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں جو مولا سجاد نے ادا کیے ہیں. دادا نے خط میں لکھا تھا, پوتے نے خطبے میں پیش کیا. چلیے گا بھائی, اب میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. مولا امیر علیہ السلام کے جملے ہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ خط لکھا, اس نے لکھا تھا کہ بھئی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. سیاست کا بیٹھ کے فیصلہ, یہ کوئی تقسیم کرنی ہے تو بیٹھ کے کر لیتے, ادھر والا آپ کا ادھر. میں کچھ کہہ گیا ہوں, تاریخ پتہ نہیں, اپنے کو دہراتی ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب تک اندر نہ کروا دیں, دانت دودھ نہیں دیتے ہیں. بھئی سب مجھے پتا ہے, سب پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کو جواب لکھا. سارے الفاظ کو غور سے سنیے گا, جو پہلا مانتے ہیں وہ بھی, جو چوتھا مانتے ہیں وہ بھی. توجہ, زندہ باد, سلامت رہیں. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا, اور جس طرح سے جو الفاظ لکھے وہ سارے نہیں پڑھوں گا, صرف یہ جملے سن لیجیے گا. مولا نے کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی النبی ومنکم المکذب, منا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہم میں سے. دیکھیں اللہ کے شیر بہت. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں سارے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے شیر بہت ہیں. یہاں پہ مولا نے کہا اسد اللہ, یعنی حضرت حمزہ. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ, حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ, مولا عباس بھی اسد اللہ, اہل بیت سب کے سب اسد اللہ. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. ممنون. آپ سلامت جی ہیں, آپ سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں. اسد اللہ الغالب صرف مولا امیر علیہ السلام, صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام, یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں چلیے گا. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھ, نہج البلاغہ جا کے دیکھ لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا نبی, تم وہ جن میں نبی کا جھٹلانے والا. منا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہم میں سے. ومنکم اسد الاحلاف, تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر.
جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شعر، جسے خط لکھا تھا اس کا ماموں، نہیں ان کا تو نام لے سکتے ہیں، ہاں وہ تو کافر ہی مرے تھے، میں ویسے ہی رہا۔ عتبہ نانا تھا اس کا، ولید ماموں تھا۔ توجہ، پھر مولا فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیبیوں کی ملکہ فاطمہ الزہرا ہم میں سے۔ توجہ، مولا فرما رہے ہیں منا سیدۃ النساء، ہم میں سے کائنات کی بیبیوں کی ملکہ، ومنکم حمالۃ الحطب، اللہ نے قرآن میں سورہ لہب میں فرمایا ہاتھ ٹوٹ جائیں ام جمیل کے، میرے نبی پہ کوڑا پھینکتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی تھی اور جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی۔ آج سارے رشتے کھل گئے، سارے رشتے ہی جو پہنچ رہے انہیں سلام بھئی، آپ جی ہیں، آپ نے زبردستی سب کھلوا دیا۔ جانے گرامی جملہ کا سن لیجیے گا، خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں منا نبی، مولا سارے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے، ومنکم صبیۃ النار، جہنم کے بچے۔ جہنم کے بچے تم میں سے۔ ابھی آپ نے غور کیا جہنم کے بچے کسے کہا؟ یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے۔ تو مولا نے کہا جہنم کے بچے تجھ میں سے۔ توجہ توجہ، پھر مولا فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اتنا بڑا لشکر آ کے لڑے گا، 60,000 سے 80,000 کی تو فوج لا رہا، یعنی وہ دھونس دے رہا تھا 80,000 کا لشکر لا رہا ہوں علی۔ توجہ، مولا نے فرمایا کچھ فوج میرے پاس بھی ہے، فوج کو رہنے دے، ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی، ذاک سیف معی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں کہ ایک تلوار تو لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے، ذوالفقار نہ کند ہوئی نہ علی کا بازو کمزور۔ اگر تو سوچ رہا ہے کہ علی بوڑھا ہو گیا، لڑکے دیکھ لے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون، اب میں وقت لوں گا، اب مجھے پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا، کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، وہ تلوار جو بدر و احد میں نے اٹھائی تھی۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ پریشان کن ہے منافقین کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں جس تلوار سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا، اب تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ تو کہتا ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے تو ہم لڑ کے فیصلہ کر لیتے۔ رضوان گرامی جیسے خط ملا تو اس نے پڑھا، دربار میں پڑھا گیا تو اس نے عمر ابن عاص، اس کا آپ کو پتا مشیر تھا، اس کا نام تھا عمر ابن عاص، وہ بھی نام ہی نہیں لے سکتے۔ عزیزان گرامی کچھ ایسے لوگ ہیں تاریخ کے جن کے نام لے کے برائی کر دو تو جیل جاؤ، اور اگر تعریف کر دو تو جہنم جاؤ۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ یقین مانے میں نے خون جگر دیا، تو اب اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ تو مولا امیر علیہ السلام کا جب خط ملا شام والے کو، اس نے عمر ابن عاص سے کہا کہ علی نے یہ خط لکھا، تم نے سنا کیا لکھا؟ کہا
کہ پھر جواب کیا لکھو؟ کہ بات اچھی ہے، ایک تلوار تو لے، فوج کہاں جائے گی؟ دوسری تلوار. کہیں گے سن، مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں. تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں حیدر کے مقابلے میں چلا جاؤں؟ حیدر کے مقابلے میں جانے والا واپس کب آیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیا خبردار ایسے خواب مت دے کہ تو مجھے بھیجے پیچھے خلافت پہ قبضہ کر. تو کہا پھر مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تو میں جب مشورہ نہیں مان رہا تو نے پوچھا کیوں ہے؟ کہا یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں. اس نے کہا پھر سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں. توجہ، قریبی ترین دوست نے کہا تیرا خاندان ایسا ہی ہے. توجہ، جی ہاں توجہ. عزیزان گرامی، جو مولا امیر علیہ السلام نے خط لکھا تھا نا، اب مولا سجاد وہی سنا رہے ہیں. اب میں جو جملے پیش کرنے لگا تھا، میں نے مولا سجاد کے خطبے کے لیے میں ساری تمہید باندھی کہ مولا سجاد نے کیا فرمایا؟ اعطینا ستن وفضلنا بسبعن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی جو میں پیش کر چکا. 7 فضیلتیں ہماری ہیں. من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے. منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے. توجہ، پھر مولا نے فرمایا من الصدیق، صدیق ہم میں سے. میں کل پیش کر چکا صدیق اکبر. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا صدیق ہم میں سے. من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے. من السبتین، الحسن والحسین. مولا نے فرمایا سبتین حسن و حسین. توجہ، میں ایک جملہ وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ سبتین کا لفظ سبتین تسنیہ ہے اور سبت واحد ہے. سین بے توئے سبت. جمع ہے، قرآن میں آیا ہے اسباط. آپ نے اگر قرآن سورہ بقرہ میں مختلف جگہوں پہ لفظ آیا الف سین بے الف توئے اسباط. اسباط جمع ہے سبت کی. توجہ سے سنیے گا، سبت واحد، سبتین تسنیہ اور اسباط جمع. اللہ کہتا ہے والاسباط، جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والاسباط. انبیاء کے نام لیتا ہے پھر کہتا ہے اسباط. نبی کا وہ بیٹا جو ان کی نبوت کا وارث ہوتا اسے سبت کہا جاتا. نہیں ہے مجمع، پیغمبر نے فرمایا میرے سبتین حسن و حسین، یہی جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اب پہنچ گئے جانے کے نام ہے تو وہ یہ ہوتے. وہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کچھ نہیں کہا ہے. عزیزان گرامی، عظمت جناب امام حسن حسین علیہ السلام کی. پیغمبر فرما رہے ہیں یہ سبتین ہیں. چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہمارے خاندان. من السبتین، اس امت کے. پھر امام فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی جو ہر ظالم کے سر کو توڑے گا، ساری کے ساری ظالم حکومتوں کے تخت الٹ دے گا، وہ ہم میں سے. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں مولا نے لکھا تھا جناب سیدہ کا اور پھر مولا سجاد نے جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں غیرت کا معاملہ تھا. وہ شراب پی رہا تھا اور مولا کو برداشت نہیں تھا بیبیوں کے نام لیے جائے. اب میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی. جانے گرامی، ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرنا اور ہوتا ہے دربار میں. تو مولا نے کہیں بیویوں کا نام برداشت نہیں کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب نے لکھا کہ امام سجاد کو غیرت بہت زیادہ آتی تھی. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں جو کل مجھے حضرت اکبر کا پڑھنا ہے، میں بہت سی مطالب ذہن میں لایا تھا، مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. عزیزان گرامی دیکھیں، آپ نے سن رکھا کہ امام، چلے اب میں صرف جناب قاسم کے اگر 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی میں پڑھ سکا. 11 بج گئے. جناب سیدہ بلندر سلام. بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں پہ بس میری طاقت بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا جب خطبہ دے رہے تھے نا تو یزید نے دیکھا سارا ماحول بدلتا جا رہا ہے. اس نے آواز مؤذن اذان دے. ذہنوں میں ہے نا، آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہوگا، میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں مؤذن اذان دے. مؤذن نے پوچھا کون سی؟
پہنچ گئے. جیتے رہیں جیتے رہیں. جمعہ بھی ظہر ابھی ہو کے ہٹی, عصر کا وقت نہیں ہوا. اس نے کہا اذان دے. یہ نہ پوچھ کے کون سی اذان شروع کر دے, خطبہ رک جائے گا. اس نے اذان شروع کی, اللہ اکبر. امام ممبر پہ تھے, یزید بلندی پہ تخت پہ بیٹھا تھا, مجمع سامنے تھا. جیسے اس نے کہا اللہ, امام خاموش ہوئے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. توجہ, ان کے گھر کی اذان ہے. ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن رک. مؤذن رک. امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے رہے.